اب غیب دان نبی انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو تم سوال کرو، میں سوال کا جواب عطا کروں گا، اگر تم چاہو جو تم سوال سوچ کے آئے ہو کہ ہم نے حضور سے یہ جا کے سوال کرنے ہیں، اگر تم یہ چاہو تو میں آپ کے سوال بھی بتاؤں گا اور سوالوں کے جواب بھی عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کی اخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، دونوں نے کہا اخبرنا یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے، فقال سقفی، سقفی نے کہا انصاری کے لیے سل، آپ کہیں، فقال اخبرنی، تو انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں خبر عطا کریں، جو ہم سوال لے کر آئے وہ سوال بھی آپ بتا دیں، سونے پہ سہاگا ہوگا، آپ ہمارے سوال بھی بتائیں، ہمارے سوالوں کا جواب بھی عطا فرما دیں۔ میرے ماحول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتانا شروع فرمایا۔ اب میرے ماحول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گزار زماں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کے دربار گہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عزیزان محتشم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ارکان حج کی فضیلت۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کر کے ہم سب کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عزیزان محتشم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حامل لا ریب کتاب میں سے آیت کا کچھ حصہ ذکر کیا۔ رب ذوالجلال اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے یہ لوگوں پر حج ہے کہ لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ جب ان پہ حج جو ہے وہ فرض ہو جائے تو وہ حج کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے حج جو ہے وہ لوگ ادا کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ لوگ جو اس گھر کی طرف استطاعت رکھتے ہیں چلنے کی، یا استطاعت رکھتے ہیں اس کی طرف حج کرنے کی، تو وہ لوگ اللہ کے لیے اس بیت کا جو ہے وہ حج کریں، بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جن پر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حج ضرور ادا کریں۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو وہ بندے گناہ گار ہوں گے۔ جن پر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں، اگر وہ حج نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اگر وہ صاحب استطاعت ہو چکا ہے، پھر نہیں کیا تو گناہ گار رہے گا۔ اگر ایک مرتبہ کر لیا ہے تو پھر صاحب استطاعت ہوتا رہا، پھر گناہ گار نہیں۔ پوری زندگی کے اندر اگر ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ سے وہ بندہ ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، کس وقت حاضر ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے آخری لمحات تھے۔ تو فَبَكَى طَوِيلًا، آپ زار و قطار رو رہے تھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقال، ابن شماسہ کہتے ہیں کہ فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کی دولت کو میرے سینے کے اندر ڈالا تو اتیت النبی علیہ الصلاۃ والسلام، تو میں حضور کی بارگاہ کے اندر آیا۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، وہ اسلام کا جو نور ہے میرے دل کے اندر جو ہے وہ ڈالا، تو میں حضور کی بارگاہ کے اندر آیا۔ جب میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آیا، فقلت یا رسول اللہ ابسط یمینک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو لِأُبَايِعَكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ مبارک، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے پہلے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک یا عمر، اے عمر کیا ہوا، کیا بات ہے، اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ عرض کی قال اردت ان اشتریط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ شرطیں ہیں۔ میری کیا ہیں؟ میری کچھ شرطیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشتریط ماذا، اے عمر بتاؤ وہ شرطیں کیا ہیں تجھے، تیریاں کیا شرطیں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغفر لی، میری شرط تو یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، میرے کیا کر دیا جائے؟ گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں
میرے جو پچھلے گناہ ہیں اتنے زیادہ ہیں تو میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے لگا ہوں، تو میری شرط یہ ہے کہ میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر بن عاص کیا تم نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر جو بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں رب ذوالجلال ساروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو پچھلوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو بندہ حج کو ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، تو جو بندہ حج بیت اللہ کی طرف چلتا ہے جا کے حج کرتا ہے تو حج کی یہ فضیلت ہے کہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی حج یہ ایسی چیز ہے کہ جو بندہ ادا کرے گا پچھلے سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، آئندہ سے نئے سرے سے وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ فرمانے علی شان ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل جہاد کیا ہے؟ افضل جہاد کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور جو ہے یہ سب سے افضل جہاد ہے، بہت بڑا جہاد۔ اب دیکھو حج جو ہے یہ جہاد یعنی جہاد بہت بڑا جہاد ہے، حج مبرور۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا قلت یا رسول اللہ هل علی النساء من جہاد، حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے؟ حل علی النساء من جہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے؟ تو علیہن جہاد لا قتال فیہ، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے لیے وہ جہاد ہے جس کے اندر قتال نہیں ہے، جس کے اندر جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے، وہ جہاد ہے ان کے لیے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج والعمرہ، ایک تو حج ہے، دوسرے نمبر پہ عمرہ ہے۔ جو جو بندہ حج کرے گا اس کو جہاد کا بھی ثواب دے دیا جائے گا، جو عورت عمرہ کرے گا اس کو جہاد کا جو ہے وہ ثواب دے دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑوں کا جہاد یعنی بوڑھوں کا جہاد، اور والضعیف اور کمزوروں کا جہاد، والمرأۃ اور عورتوں کا جہاد، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج والعمرہ، کہ وہ حج اور عمرہ ادا کرنے والا اسی طرح ہے کہ اگر ضعیف بندہ چاہتا ہے کہ میں جا کے جہاد کروں تو وہ جا کے حج کر لے یا عمرہ کر لے، اس کو جہاد کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو عورت چاہتی ہے کہ ہم جا کے جنگ کریں، جہاد کریں، تو وہ عورت جا کے جو ہے وہ حج کر لے یا عمرہ کر لے تو اس عورت کو بھی جہاد کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بھی جہاد کروں، میری تمنا ہے، تو وہ بھی جا کے حج کر لے یا عمرہ کر لے، اس کو بھی جہاد کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء، حج مبرور کی کوئی جزا نہیں ہے۔ آگے فرمایا الا الجنہ، مگر جنت، یعنی حج مبرور کی جنت کے علاوہ کوئی جزا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ حج مبرور کر لے گا
اس کو جنت کے علاوہ اور کیا مل سکتا ہے؟ اس کی جزا جو ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ بن بھی نہیں سکتی. یعنی اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے. اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن جراد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رفعہ الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کی طرف آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ شفاعت کرنے والا ہوگا کتنے بندوں کی؟ اب دیکھو، ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 100 نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حاجی ہوگا، صحیح معنوں میں حج ادا کیا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ شفاعت کرنے والا ہوگا کتنے بندوں کی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں میں سے 400 بندوں کی شفاعت کرے گا. ایک کی بھی نہیں، 100 کی بھی نہیں، 400 بندوں کی وہ حاجی جو ہے وہ کل قیامت والے دن شفاعت کرے گا. اب دیکھو ان بندوں کی وہ شفاعت کرے گا. آگے میرے محبوب نے فرمایا جو حج کرنے والا ہوتا ہے وَيَخْرُجُ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ حج ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. جس طرح بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جس طرح اس کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی بھی اسی طرح اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمانے علی شان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں سمعت النبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، میرے محبوب نے فرمایا ما ترفع ابل الحاج رجلا، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی حاجی اپنے جو ہے وہ قدم اٹھاتا ہے یا قدم رکھتا ہے اس پہ اس حاجی کو کیا عطا کیا جاتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی خود پیدل چلنے والا ہو یا سواری پہ اوپر سوار ہو، سواری چلنے والی ہو. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تدع یدا الا كتب الله له بها حسنہ، کہ وہ حاجی یا سواری جس کے اوپر حاجی سوار ہے وہ حج کی طرف جا رہا ہے، اب اس کی سواری جو قدم اٹھاتی ہے یا رکھتی ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا ولا تدع یدا، جو وہ سواری قدم کو رکھتی ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس قدم رکھنے کے وجہ سے اس حاجی کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. الا كتب الله له بها حسنہ، ہر ایک قدم کے بدلے جو وہ رکھتی ہے اس قدم کے بدلے اس حاجی کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. یہاں تک بھی نہیں، او محا عنہ سیئہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. یعنی ادھر سے نیکی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، ادھر سے گناہ نیچے آتے جا رہے ہیں، یعنی نیکی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک بھی نہیں، اور بھی اس کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں. میرے محبوب نے فرمایا او رفع بها درجہ، کہ وہ حاجی جو حج کرنے والا ہے، حج کی طرف جا رہا ہے، جو بھی وہ قدم رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے اس قدم کے ایک قدم کے بدلے اس کا جنت کے اندر ایک درجہ بلند فرما دیا جاتا ہے. اب بتاؤ ایک درجہ کتنا بڑا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین سے لے کر پہلا آسمان جو ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے، تو 500 سال کی مسافت کا ایک درجہ ہے. اب اندازہ لگاؤ ایک ایک قدم پہ ایک درجہ بلند کیا جا رہا ہے. اب اندازہ لگاؤ جو پاکستان سے چلا ہوگا اور جا کے حج کیا ہوگا، قدم قدم کے کتنے جو ہے اس کے درجات بلند ہوئے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس کے قدم بنتے ہیں، لیکن وہ چلتا ہے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے جا کے حج کرتا ہے، تو اس کو بتاؤ کتنے انعامات کے ساتھ نوازا جائے گا. اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سمعت ابا القاسم، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آپ سے یہ سنا یقول من جاء یؤم البیت الحرام کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس بیت حرام کی طرف آتا ہے فراکب بعیرہ سواری کے اوپر آئے یا پیدل چل کر آئے فما يرفع البعیر خفا ولا يدع خفا الا كتب الله له بها حسنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی سواری یا خود وہ قدم رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے، قدم رکھنے پہ علیحدہ ثواب، اٹھانے پہ علیحدہ ثواب۔ اب میرے محبوب نے فرمایا کہ قدم رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے، ہر ایک قدم رکھنے پہ اٹھانے پہ اس کے لیے رب ذوالجلال ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَحَتَّ عَنْهَا بِهَا خَطِيئَةً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً اور اس کا درجہ جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آ کے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور صفا مروہ کا طواف کرتا ہے، ثم حلق پھر ٹینڈ کرواتا ہے، او قصر الی خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح کہ ابھی جو ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی جس طرح بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وہ حاجی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جو جا کے حج ادا کرتا ہے یا عمرہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے یہ صحابی حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض ابن عباس مرضا شدیدا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، تو آپ نے فدعا ولدہ فجمعہم آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج من مکہ ماشیا جو بندہ حج ادا کرتا ہے ماشیا پیدل چل کر، حتی یرجع الی مکہ اور جو ہے یا مکہ سے واپس پلٹتا ہے، یعنی حج کر کے واپس پلٹتا ہے یا حج کے لیے آتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاتب اللہ لہ بکل خطوۃ 700 حسنہ رب ذوالجلال ہر ایک قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا کرتا ہے، ایک نیکی نہیں 700 نیکیاں۔ اب یہاں تک بھی نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حسنۃ مثل حسنات الحرم ایک نیکی جو ہے وہ حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ اب حرم کی نیکی کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیل لہ کہا گیا وما حسنات الحرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکی کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل حسنۃ 100,000 حسنہ کہ حرم کی نیکی یہ ہے کہ بقایا جگہ پہ 1,00,000 نیکی کی جائے تو حرم کے اندر ایک نیکی کے برابر ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جو بندہ حج کرنے والا ہے وہ پیدل چل کے جا رہا ہے، ہمارے ایک نوجوان وہ بھی پیدل چلا ہوا ہے، اکاڑے سے چلا تھا، وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اس نے جا کے عمرہ بھی کر لیا ہے، حج کی نیت سے چلا ہے، اب وہ حج کر کے پھر واپس پلٹے گا، یعنی پیدل چلا ہے وہ جوان، یعنی اس کو لگے ہے 6 مہینے لگ چکے ہیں اس کو جاتے ہوئے، اور اس نے سفر جو ہے وہ 5400 کلومیٹر جو ہے وہ اس نے سفر طے کیا پیدل چل کر۔ اب جذبہ ہے نا نوجوانوں کے اندر، اس نے پیدل چل کے جو ہے وہ اس کی خواہش تھی، تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ پیدل چل کر حج کے لیے آتا ہے یا حج سے واپس پلٹتا ہے اس کو ہر ایک قدم کے بدلے ایک نہیں بلکہ 700 نیکیاں عطا کی جائے گی۔ اور 700 نیکیاں کتنی نیکی ہے؟ جو ایک نیکی جو ہے حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ اب ایک قدم پہ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک کو 700 کے ساتھ 1,00,000 کو 700 کے ساتھ جو ہے وہ ضرب دو کتنے بنتے ہیں۔ اب اسی طرح پھر یہاں ہندوستان سے پاکستان سے لے کر میں جو ہے وہ سعودیہ تک جتنے قدم بنتے ہیں پھر واپس پلٹتے ہوئے جتنے قدم بنتے ہیں، اب ہر ایک قدم پہ 700 نیکی، پھر 700 کو پھر جو ہے ہر 1,00,000 کے جاؤ ساتھ جو ہے وہ ضرب دیتے جاؤ، اتنا ثواب اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان آدم علیہ السلام اتل بیت الف اتیۃ لم یرکب قط فیہن من الہند علی رجلیہ کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ تشریف لے کے گئے الف اتیۃ 1000 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جد امجد ہمارے باپ جو پہلے باپ ہیں ہمارے وہ ہندوستان سے چل کر مکہ کی طرف جو ہے 1000 مرتبہ گئے، سواری پہ سوار ہو کر نہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چل کر آپ نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف گئے تھے۔ اور اسی طرح یہ حدیث پاک اگر ذکر کرتے جائیں تو یہ حدیث پاک بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الکعبۃ لہا لسان وشفتان، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبے کی ایک زبان ہے اور اس کے 2 ہونٹ ہیں، کعبے کی ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں۔ تو وَلَقَدِ اسْتَكَتْ فَقَالَتْ يَا رَبِّ قَلَّ عُوَّادِي وَقَلَّ زُوَّارِي، تو اس کعبے نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر عرض کی، شکایت کی، یا ربی قل عوادی وقل زواری، یا رب العالمین میری زیارت کرنے والے، میری طرف آنے والے بڑے کم ہیں، بڑے کم لوگ جو میری طرف آتے ہیں، میری زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فاوحى اللہ، رب ذوالجلال نے وحی بھیجی، رب ذوالجلال نے کعبۃ اللہ کو کہا، کعبے کو کہا کہ انی خالق بشر الخش عن سجدا یحنون الیک کما تحن الحمامۃ الی بیضها، کہ اے کعبہ پریشان نہ ہو، میں ایسی قوم، ایسی مخلوق پیدا کروں گا کہ وہ ان قریب آئے گی کہ وہ تیری طرف اس طرح دوڑ کے آئیں گے جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، اس طرح دوڑ کے آئیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ، ہر ایک بندے کی تمنا ہے کہ میں جا کے بیت اللہ کی زیارت کروں، ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے رب تعالی ہمیں یہ طاقت عطا کرے ہم جا کے بیت اللہ کی زیارت کریں۔ ہر ایک بندہ تو کیا بچہ کی یہ تمنا ہے کہ میں جا کے جو ہے وہ حج بیت اللہ کروں یا بیت اللہ کی زیارت کروں یا عمرہ ادا کروں، ہر ایک بندے کی، ہر ایک انسان کی یہ تمنا ہے۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک ذکر کر کے پھر اجازت چاہیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث پاک پہلے اور ذکر کر لیتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو میرے محبوب فرماتے فمات، رستے کے اندر یا واپس پلٹتے ہوئے یا وہیں پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت تک کے لیے حاجی کا جو ہے وہ ثواب لکھا جائے گا، لکھا جائے گا اس کے لیے قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک اس کے جو نامہ اعمال ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھتے جائے گے۔ فرشتے جو ہیں وہ خالی نہیں بیٹھیں گے بلکہ اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کا جو ثواب ہے وہ لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن خرج معتمرا فمات کتب له اجر المعتمر الى یوم القیامہ، جو بندہ عمرے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، جب رستے کے اندر جاتے ہوئے واپس پلٹتے ہوئے یا وہیں پہ عمرہ ادا کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے اس کے نامہ اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی بڑھتی جائے گی کہ وہ عمرے کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، ان کے انتقال ہو گیا، سواری سے نیچے گرے تو حج ادا کرنے کے لیے میرے محبوب کے ساتھ تھے، سواری سے نیچے گرے تو آپ کے جو ہے وہ گردن جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ان کے انتقال ہو گیا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بیری کے پتوں کے ذریعے جو ہے وہ غسل دو۔ غسل دینے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا ان کو 2 کفنوں کے 2 چادروں کے اندر کفن دو، ان کے سر کو نہیں ڈھانپنا، کیوں یہ حج کے اندر شامل ہے بندہ، قیامت تک کے لیے اس کو یہیں پہ اسی طرح رہنے دو، اس کے سر کو جو ہے وہ نہیں ڈھانپنا، کیوں یہ بندہ حاجی ہے، قیامت تک کے لیے اس کے نام اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھتا جائے گا۔ اب یہ ہے۔ اور اسی طرح
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کنت جالسا مع النبی فی مسجد مینا، مسجد مینا کے اندر ہم حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے تھے، فاتاہ رجل من الانصار، ایک بندہ انصار میں سے آیا، ورجل من ثقیف، ایک بندہ جو ہے وہ بنی ثقیف سے آیا، فسلما ثم قالا، دونوں نے آ کر سلام کیا، ثم قالا، پھر دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئنا نسألک، یا رسول اللہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہم آپ سے آ کر سوال کریں، جئنا نسألک، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کسی اور غرض سے نہیں، ہم آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فقال، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتما اخبرتکما بما جئتما تسألانی عنہ فعلت، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو کہ تم مجھے خبر دو بما جئتما، جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو، تسألانی، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں اس کا جو ہے وہ جواب عطا کروں گا، یا اسی طرح کر لو۔ آگے فرمایا وَإِن شِئْتُمَا أَنْ أُمْسِكَ وَتَسْأَلَانِ فَعَلْتُ، اگر چاہو تم خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے سوالوں کو بھی دہراتا ہوں، تمہارے سوالوں کا جواب بھی عطا کروں گا۔ تمہارے سوال جو تم اپنے گھر سے چلے تھے، اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھے تھے، ابھی کسی کو بتایا نہیں، وہ سوال اگر تم خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر جو سوال ہیں ان سوالوں کو بھی بتاؤں گا، اور جو تمہارے سوالوں کے جواب ہیں وہ جواب بھی عطا کروں گا۔ اب صحابہ تھے، آج کے لوگ نہیں تھے کہ حضور تو کچھ جانتے نہیں، یہ غیب دان نبی ہے۔ نبی جو ہوتا ہے، نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر رکھنے والا۔ اب غیب دان نبی، انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو تم سوال کرو، میں سوال کا جواب عطا کروں گا، اگر تم چاہو جو تم سوال سوچ کے آئے ہو کہ ہم نے حضور سے یہ جا کے سوال کرنے ہیں، اگر تم یہ چاہو تو میں آپ کے سوال بھی بتاؤں گا اور سوالوں کے جواب بھی عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کی اخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، دونوں نے کہا اخبرنا یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے، فقال صفی، صفی نے کہا انصاری کے لیے سل، آپ کہیں، فقال اخبرنی، تو انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں خبر عطا کریں، جو ہم سوال لے کر آئے وہ سوال بھی آپ بتا دیں، سونے پہ سہاگا ہوگا، آپ ہمارے سوال بھی بتائیں، ہمارے سوالوں کا جواب بھی عطا فرما دیں۔ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتانا شروع فرمایا۔ اب میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جئتنی تسألونی عن مخرجک من بیتک تؤم البیت الحرام، تم جب اپنے گھر سے نکلے تھے تم کہتے تھے کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یا اپنے گھر سے جو بندہ نکلتا ہے بیت حرام بیت اللہ کی طرف آتا ہے، وَمَا لَكَ فِيهِ، جو بندہ اتنا سفر کر کے آتا ہے اس سفر کے اندر اس کے لیے کیا انعام ہے، وَمَا لَكَ فِيهِ، اس کے اندر ہے کیا جو وہ اتنا سفر کر کے آتا ہے۔ ایک سوال میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال بتایا۔ دوسرا سوال میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَعَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَا لَكَ فِيهِمَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے، ان 2 رکعتوں کے اندر ہم ان کے لیے کیا ہے، جو بندہ 2 رکعت ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر کیا ہے، کتنا انعام ہے، کیا انعامات دیا جاتے ہیں اس کو۔ تو میرے محمود نے فرمایا کہ یہ دوسرا سوال ہے تمہارا۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تو تمہارا تیسرا سوال یہ ہے وَعَنْ طَوَافِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، جو بندہ طواف کے بعد جا کے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اس دوڑنے کے اندر بندے کے لیے کیا انعامات رکھے گئے ہیں، وَمَا لَكَ فِيهِ، اس کے اندر کیا ہے۔ آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعَنْ وُقُوفِكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةً وَمَا لَكَ فِيهِ، چوتھا سوال میرے محبوب نے بتایا تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ جو بندہ جا کے وقوف کرتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، اس کے وقوف عرفہ کے اندر بندے کے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ آگے میرے محبوب نے فرمایا نمبر 5 وَعَنْ رَمِيكَ الْجِمَارِ وَمَا لَكَ فِيهِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا 5واں سوال یہ ہے کہ جو بندہ جا کے شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے اندر انسان کے لیے کیا رکھا گیا ہے، کہ وہ جا کے اتنی محنت کرتا ہے، رش کے اندر جاتا ہے، جا کے وہ شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے، اس کے اندر یہ انعامات کیا رکھے گئے ہیں، اس کو کیا حاصل ہوگا جو بندہ جا کے شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ آپ کے 5 سوال تھے۔ چھٹا سوال یہ ہے آپ کا وَعَنْ نَهْرِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، جو بندہ جا کے نہر کرتا ہے، یعنی نہر کرواتا ہے، حلق کرواتا ہے،
تو اس بندے کے جو ہے نہر قربانی کے اندر اس کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ مع الاضافتی، مع الاضافہ سے مراد یہ ہے کہ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے 6 سوال تھے، 6 سوال کے آگے بھی میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال بتائے تھے، جو وہ سوچتے آئے تھے وہ 6 سوال تھے، اس کے آگے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بتائے۔ تو جب یہ 6 سوال میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان کے ارشاد فرمائے، تو دونوں نے کہا فقال والذی بعثک بالحق لعن ھذا جئتک اسألک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کے بھیجا، آپ نے وہی سوال بتائے جو ہم سوچ کے آئے تھے، یعنی جو اپنے گھروں سے نکلے تھے سوچ کے آئے تھے، خدا کی قسم آپ برحق نبی ہیں، رب تعالیٰ نے جس ذات نے آپ کو برحق نبی بنا کے بھیجا، آپ نے وہ سارے کے سارے سوال صحیح بتائے ہیں۔ اب میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب عطا فرمائے۔ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِن بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے بیت حرام کی طرف آتا ہے تو لا تدع ناقتك خوفا ولا ترفع الا كتب الله لك به حسنہ، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سواری یا خود جو قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے، ہر ایک قدم پہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، ولا ترفع الا كتب الله لك بها حسنہ، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَحَا عَنْكَ خَطِيئَتَ، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کا ایک درجہ جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اگر میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے وَأَمَّا رَكَعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِّن بَنِي إِسْمَاعِيلَ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محمود علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کے اندر کیا انعام ملتا ہے؟ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک بندے کو، ایک غلام کو جو آزاد کرتا ہے، جتنا ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ یعنی طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے، ایک بندہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، جتنا ثواب اسے دیا جاتا ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو دیا جاتا ہے جو بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب میرے محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، کہ جو بندہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان جا کے دوڑتا ہے، سعی جو ہے وہ سعی کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ قعید کی 70 رقبہ، کہ اس بندے کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ ایک بندہ 70 بندوں کو آزاد کروائے، ان 70 بندوں کو آزاد کروانے کے اندر جتنا ثواب دیا جاتا ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو دیا جاتا ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ اب آگے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرتا ہے، جا کے وہاں پہ ٹھہرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ اپنی تجلی فرماتا ہے، اپنی شیان شان وہیں پہ تجلی فرماتا ہے، وہیں پہ تشریف لاتا ہے، فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے کیا فرماتا ہے؟ فخر فرماتا ہے، یقول فرماتا ہے عبادی جاؤنی شوسا من کل فج عمیق یرجون جنتی، کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بالوں کو بھی بکھیر کے بیٹھے ہیں، کیسے غرد غبار ان کے چہروں کے اوپر پڑا ہوا ہے، رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہوتا ہے ان بندوں پر کہ جو بندے رب کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، رب ذوالجلال وقوف عرفہ کے وقت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے یہ دیکھو میرے بندوں کے بارے میں جو تم کہتے تھے کہ یا رب العالمین خلیفہ کیوں بنائے گا، زمین کے اندر خون ریزی کریں گے، رب فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی شان ہے۔ اب میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلو کان ذنوبکم کعدد الرمل، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگرچہ ان میرے بندوں کے یہ ریت کے ذرات کے برابر بھی اگرچہ گناہ ہے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ قطر المطر، اگرچہ ان کے بارش کے قطروں کے تعداد کے برابر بھی اگرچہ گناہ ہو میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کزبد البحر لغفرتها، اگرچہ ان کے جو گناہ ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ افیدو عبادی مغفور لکم، کہ یہ وہ حاجی ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، وَلِمَنْ شَفَعَتُمْ لَهُ، آگے یہ جن کے لیے شفاعت کریں گے ان کی بھی شفاعت ہو جائے گی۔ آگے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں سوال، وَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ، کہ جو جا کے شیطانوں کو ککریاں مارتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ تو میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کنکری پہ رب ذوالجلال ایسا گناہ کبیرہ اس کا ختم فرما دیتا ہے جو گناہ کبیرہ اس کو ہلاک کرنے والا ہو، یعنی جو گناہ کبیرہ اس بندے کو ہلاک کرنے والا ہے اس ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ کو رب ذوالجلال ختم فرما دیتا ہے۔ آگے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ وَأَمَّا نَهْرُكَ فَمُزْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نہر کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس کے اندر اس بندے کے لیے کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جو حاجی جا کے وہاں پہ قربانی کرتا ہے تو قربانی جو ہے اس بندے کے لیے، اس حاجی کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی جاتی ہے، کل قیامت والے دن اس کے لیے کام آئے گی۔ آگے میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ 6 سوال تھے، یہ 6 سوالوں کا جواب آپ کو عطا کر دیا۔ آگے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنی طرف سے بھی سوال کے جواب عطا کیے۔ وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ، میرے محمود نے فرمایا جو بندہ ٹینڈ کرواتا ہے یا بال چھوٹے کرواتا ہے تو ہر ایک بال پہ اس کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، ہر ایک بال کے بدلے میں۔ وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ، ایک نیکی بلند کی جاتی ہے اور ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، اور پھر جو حاجی جو ہے حج کر لیتا ہے، سارے جو ارکان ہے وہ ادا کر لیتا ہے، بعد میں طواف وداع جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ جب طواف وداع ادا کرتا ہے تو میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، جب وہ طواف وداع ادا کرتا ہے وَلَا ذَنْبَ لَكَ، حالانکہ اس کے کندھوں پہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ یاتی ملکن، ایک فرشتہ آتا ہے، حتی یضع یدیہ بین کتفیک، ایک فرشتہ آتا ہے اس حاجی کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے اعمل فیما تستقبل فقد غفر لک ما مضی، اے حاجی اب تم چلے جاؤ، جو تمہارے پچھلے گناہ تھے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے، اب نئے سرے سے زندگی کا کام جو ہے وہ شروع کر لو۔ اب یہ ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگر نئے سرے سے وہ نیکیاں کرے، پچھلے گناہ ختم، آگے سے وہ تائب ہو کر جو گناہ کے نزدیک نہ جائے، نیکی کرتا جائے، اگر نیکی کرتا جائے گا جب فوت ہوگا سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔